جی آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی انفسکم نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب مگر یہ کہ وہ درج ہے ایک کتاب میں، من قبل ان نبرأها قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، اس مصیبت کو وجود دیں۔ پھر فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات، ذالک سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ کتابت پہلے سے کر دینا یہ اللہ پر بہت آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہاں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ یسیر اور عسیر یہ بھی انسانی زبان کے اعتبار سے گفتگو ہے، وگرنہ حقیقتاً اللہ پر کوئی شے نہ عسیر ہے نہ یسیر ہے، یعنی یسیر اور عسیر دونوں کمپیریٹیو ہے نا، مطلب ریلیٹیو ہے کہ بھئی یسیر کسی اسیر کے مقابلے میں ہوتا ہے، یسیر کے مقابلے میں کوئی اسیر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ یسر یا عسر کا تصور نہیں ہے جو انسانوں کے ہاں ہے، تو لہذا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انما کان قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ تو یہاں بھی فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا، تو لکی لا میں یہ لام جو ہے وہ حقیقتاً ویسے لام علت ہے، لیکن اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابت کے فعل کی علت ہے تو پھر اس کو ہم لام علت کہیں گے یا لام عاقبت؟ ایسی صورت میں اس کو لام عاقبت کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے، یا تم سے تمہارے اندر عبودیت کے یہ احوال پیدا ہو جائیں نتیجتاً۔ تو بہرحال ہم اپنے محاورے میں اس کا ترجمہ لام علت کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، لکی لا تاکہ، تو تاکہ کے اندر نتیجے کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور تعلیل کا بھی ہوتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے اس کے نتیجے میں؟ یہ مراد ہے لکی لا تأسوا، اسی یا یأسا اسن، دیکھیں اسا حزن ہی کو کہتے ہیں، لیکن میں نے مطلب تھوڑا دیکھنے کی کوشش کی تو اسا اور حزن میں بعض حضرات نے تو فرق یہ بیان کیا کہ اسا جو ہے وہ شدت حزن ہے، اسا کیا ہے؟ شدت حزن، اور حزن عموماً ماضی پر ہوتا ہے، تو لہذا آپ آگے دیکھیں گے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تو یہاں بھی اسا فاتکم پر آتا ہے، وہ شے جو تم سے رہ جائے اس پر تم غم نہ کرو، تو حزن ہے۔ بعض نے کہا کہ شدت الحزن ہے، بعض نے کہا کہ شدت الحزن ایسا کہ جس میں انسان کی تسلی اس وقت ہو کہ جب اسے کوئی اسوہ یا نمونہ مل جائے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہے کہ اسی مادے سے اسوے کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی یہ جو حمزہ سین حرف علت ہے، اسی یا یأسا اسن، اسی سے مواسات ہے، آسا یؤاسی مواساتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ غم گساری کرنا۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیں تأسا یا تأسا تأسین آ جائے باب تفاعل سے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ الاسوہ التی یتأسا یا تتأسا، جس کو فالو کیا جائے، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ اسوے اور مواسات میں اور تأسی میں اسوہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو غم میں فالو کیا جا سکے، یعنی خوشحالی ہو،
حالات بالکل آسان ہو، سب کچھ ہو، تو اس موقع پر جو اسوہ ہے وہ کامل نہیں ہے جب تک وہ اسوہ نہ بن سکے جب حالات دیگر گنا ہو جائے. یعنی وہ ہستی اسوہ بننے کے قابل ہے حقیقتاً کہ جس کو نہایت پریشانی، مصیبت اور بلاؤں میں بھی اپنا اسوہ بنایا جا سکے. کس اعتبار سے؟ کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اپنی غم گساری ہو جاتی ہے. یعنی کوئی غم آیا تو بھائی دیکھا کہ بھی فلاں ہستی جو اتنی بڑی تھی اس پر بھی اتنے غم آئے تھے. تو اس اعتبار سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب میں جس سیاق میں آ رہا ہے وہ بھی یہی ہے. نہایت پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس موقع پر کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو گویا عصا اصل میں وہ حزن ہے، وہ غم ہے کہ جو کسی کے تسلی دینے ہی سے رخصت ہوتا ہے، جو کسی کے اسوہ بننے ہی سے رخصت ہوگا، جو کسی کی غم گساری ہی سے رخصت ہوگا. اس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہونے پر غور کیجیے تو بالکل جیسے کوئی علماء نے کہا تکلیف اور پریشانی اپنی جنس یا نوع کے اعتبار سے قابل تخیل نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اور واقعتاً کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آپ کہیں بچپن میں مزدوری کرنی پڑی ہو، بچپن میں انسان یتیم ہو جائے، دونوں طرف سے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہو، کوئی بھی اپنی اولاد بچپن میں فوت ہوئی ہو، ساری اولاد سوائے سیدہ فاطمہ کے، جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہو، عزت اور شرف پر تہمت لگائی گئی ہو، ان الذین جاؤوا بالافک، اور تشدد کا سامنا کیا ہو، میدان جنگ میں خون کا فوارہ جو ہے وہ جو بھی آپ تخیل کریں گے نا، مرض جادو کیا ہو، یعنی ہم دیکھیں جادو کیا گیا سب. تو اس معنی میں اللہ کے رسول بھی اسوہ ہے، اس معنی میں بھی اسوہ ہے، باقی معنوں میں بھی ہے، لیکن اسوہ ہو گئی وہ جو ان چیزوں میں بھی اسوہ بن سکے، مگر نہ وہ اسوہ بننے کے لائق نہیں. ایسے ہی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بنایا ہوتا ہے جنہوں نے شاید کبھی بھی جو ہے فقر و فاقہ نامی کوئی شاید دیکھی نہیں ہوتی. یہ ہمارے آئیڈیل ہے. کیسے آئیڈیل ہے؟ فضول سی بات ہے. تو یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اب میں نے عرض یہ کیا تھا نا کہ عصا وہ ہے جس میں کوئی تسلی چاہیے ہوتی ہے، وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا بیان کیا نا پہلے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت، یہ ایک عقیدہ. تو یہ عقیدہ غم گساری کرے گا کس حالت میں؟ جب تم سے کوئی شے رہ جائے گی. سمجھا؟ اس لیے لفظ آیا تأسوا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم غم نہ کرو. ترجمہ تو ہم یہی کریں گے غم نہ کرو ویسے، لیکن تھوڑا سا فرق آپ پر واضح ہو گیا ہوگا. کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے، تاکہ میں عافیت یا اولاد یا مال، تم اس پر اتنا رنج نہ کرو کہ مانے ہو جاوے اشتغال بالآخرت و ابتغاء مرضات حق. یہ ایک اور مبحث کی طرف انہوں نے اصل میں اشارہ کیا کہ مجرد عصا اور مجرد فرح منع ہے، یا وہ عصا کہ جس کے یہ نتائج نکلیں، یا وہ فرح کہ جس کے کچھ اور نتائج تکبر اور عشر اور بطر کی صورت میں ظاہر ہو جائیں، وہ منع ہے. کیونکہ مجرد فرح تو نہیں منع. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تو وہ بہرحال مبحث آ رہا ہے. تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے رہ گیا. فات یفوت فوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فوت ہو جانا، فوت ہو جانا، رہ جانا. وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ اتراؤ، نہ خوش ہو، نہ خوشی سے پھولے نہ سماؤ. بِمَا آتَاكُمْ، ہماری قرأت یہ ہے آتاکم، اور پیچھے گیا فاتکم. ہماری قرأت کے اعتبار سے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا. دوسری قرأت ہے بما اتاکم، یعنی وہ فاتح کے مقابلے میں دونوں میں فعل بنا لیا، یعنی ولا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم جو رہ گیا، اور ولا تفرحوا بما اتاکم جو تمہیں پہنچا. آتاکم میں جو اللہ نے تمہیں دیا. تو جو ہماری قرأت ہے اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہاں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے تم سے لے لیا اس پر افسوس نہ کرو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر زیادہ اتراؤ نہ، بلکہ اسلوب کیا بدل دیا؟ جو تم سے رہ گیا اس پر نہ افسوس کرو، اور جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر زیادہ اتراؤ مت. اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ چیزیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے بقا کا تقاضا نہیں کرتی. یعنی اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اگر وہ نعمت برقرار نہ رکھے تو چیزیں عدم کا شکار ہو جائیں گی نا. تو لہذا وہاں فاتکم سے فاتکم کہہ کے یہ اشارہ دیا ہے کہ نعمتیں
اور جو بھی تمہاری من پسند اور مرغوب اشیاء ہیں وہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی رہتی ہیں، وغیرہ وہ فاتح، وہ چلی جائیں گی۔ ان کی اپنی ماہیت رخصت ہونے کی، ان کی اپنی حقیقت بقا کی نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو نعمت دیتا ہے، اگر اللہ کی امداد اور ابقاء نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے بقا کا سامان نہ ہو، تو وہ نعمت اپنی حقیقت کے اعتبار سے رخصت ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی بقا نہیں ہے۔ بقا کیوں ہوتی ہے؟ خدا کے رکھنے سے۔ لہذا وہاں کیا فرمایا؟ بما لا تفرحوا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اور ولا تفرحوا میں متعدی بنا دیا، ولا تفرحوا بما آتاکم۔ بات واضح ہے کہ واللہ اعلم۔ تو باقی علماء نے یہاں دیکھیں یہ بات کی ہے کہ کیا مجرد عصا منع ہے اور مجرد فرح منع ہے؟ تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس میں پھر اکثر علماء نے یہ قید لگا دی کہ بھئی وہ عصا منع ہے جو تسلیم سے مانے ہو۔ تسلیم ہے نا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور پھر اللہ کی طرف رغبت رکھنا، آخرت کی طرف توجہ کا برقرار رکھنا۔ اگر عصا اس سے مانے ہے تو منع ہے، وگرنہ مجرد حزن تو انسانی فطرت ہے، حزن تو انسان پر طاری ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کی اولاد کی وفات کے موقع پر اور سیدنا ابراہیم کی وفات کے موقع پر آپ پر شدید غم اور حزن کی کیفیت طاری تھی، لیکن آپ فرماتے تھے کہ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبِّ یا يَرْضَى الرَّبِّ، ہم تو وہی کہتے ہیں جو خدا کو پسند ہے یا جو خدا کو راضی کرے۔ اور پھر کہا کہ اسی طرح فرح بھی کیا ہے؟ فرح بھی وہ منع ہے جس کے نتیجے میں تکبر اور بطر، تکبر اور شیخی خورا بننا اور گھمنڈ پیدا ہو، وہ فرح منع ہے، وگرنہ فرح بھی جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف الفاظ پر غور کریں نا، تو الفاظ میں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یعنی اگر خوشی اور فرح صرف اس شے پر ہے جو ملی ہے، تو اس کے نتیجے میں مذموم اخلاق کا پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ بات بات ہے، مذموم اخلاق کو پیدا ہونے سے جو شے روکتی ہے وہ خود منعم سے تعلق ہے۔ یعنی اصل اشارہ کیا ہے کہ یہاں فرح کس پر ہے؟ جو شے ملی ہے اس پر فرح ہے۔ تو اگر فرح اس پر بھی ہو اور ساتھ منعم پر بھی ہو، یعنی اللہ سبحانہ، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ اخلاق پیدا نہیں ہوں گے جن کی طرف قید لگا کر اشارہ کیا گیا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اصل غم کس پر ہے؟ اصل غم ہے جو شے چلی گئی ہے اس پر۔ غم بھی دو قسم کے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر جو دعا فرمائی، تو بڑی مشہور بحقی کی روایت ہے، یقیناً ہو سکتا ہے عثمان صاحب کہیں کہ وہ سندن ضعیف ہے، ویسے وہ ضعیف ہے سندن، جو اللہم الیک اشکو ضعف قوت یا قلت حیلتی وہوانی علی الناس، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ فَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اگر یہ سب کچھ ہے لیکن آپ مجھ پر ناراض نہیں ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دو چیزیں نا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل کا کل غم اس شے پر ہے جو چلی گئی ہے۔ اچھا اگر غم کچھ اس پر ہو کہ وہ شے کیوں چلی گئی ہے، شاید میں نے ناشکری کی ہے، گناہ کیے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں مانع تسلیم اخلاق پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اگر الفاظ میں بھی غور کیا جائے نا، تو الفاظ میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے، وہ قید خود الفاظ کے اندر پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ بات واضح؟ تو فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا، اس سے ایک اور بات کیا معلوم ہوئی؟ دیکھیں علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں محض جاننے کی ہیں، یعنی علم کلام کا تعلق عملیات سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ علم سے۔ عقیدہ جاننے کی شے ہے، وہ بات ان کی 100% درست ہے کہ وہاں علم فی نفسی ہی مقصود ہے، لیکن کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم سے اعمال یا احوال پیدا نہیں ہوتے؟ یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ تقدیر ماننے کا ہے، عقیدہ تقدیر آپ نے ماننا ہے۔ اچھا اس ماننے کے نتیجے میں کچھ احوال پیدا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن نجات کے لیے احوال پیدا ہونا شرط ہے یا ماننا شرط ہے؟ ہاں ماننا شرط ہے، یعنی عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنا، ہاں اس کے بعد وہ میرے عمل اور میرے حال کا جز بنتا ہے کہ نہیں، یہ اگلے مراحل ہیں جو بننا چاہیے اور وہ اس کا فائدہ ہے یقیناً، لیکن اس میں بہرحال انسان ایک جیسے نہیں ہے، وہ توکل کی کیفیات ہے، لیکن عقیدہ
بہرحال یہ کہ ہر شے مکتوب ہے، ہر شے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ منیمم شرط ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض. اس کے بعد احوال کیا ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما. تو جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے علوم کے اعتبار سے تقسیم کریں تو آیت کا پہلا جز جو ہے وہ علم الکلام کا موضوع ہے، آیت کا اگلا جز جو ہے وہ تصوف کا موضوع ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. علماء کلام اس آیت پر جم کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے یہاں سے تبدیل. اب امام رازی کو دیکھیں وہ جم کے بیٹھ گئے ادھر، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اتنی عجیب و غریب آیت ہے کہ معتزلہ بھی یہیں سے استدلال کر رہے ہیں، اہل سنت بھی کر رہے ہیں، جبریہ بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں بڑی تعجب کی بات، عجیب بات ہے. اگرچہ درست رائے تو اہل سنت ہی کی ہے، لیکن بتا رہے ہیں ہر ایک نے استدلال تو قرآن ہی سے کرنا ہے. یہ موضوع علم الکلام کا ہے. علم الکلام کا اگلا موضوع نہیں ہے کہ آپ کے احوال کیا پیدا ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تصوف ہے. نہیں، مراد یہ نہیں کہ کوئی الگ الگ بالکل ادیان بنے ہیں. مراد یہ کہ یہ ہمارا علم، ہمارے اندر یہ احوال ہو یا نہ ہو متکلمین میں، وہ تو ہوں گے، لیکن ہمارے علم کا موضوع یہ نہیں ہے، یہ کسی اور علم کا موضوع. وہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ سبحانہ و تعالی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتے، ہر مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتے. یعنی اصل میں کیا ہے؟ واللہ لا يحب كل من كان مختالا فخورا، كل مختال فخور. مختال کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مطلب اتفاق ہے کہ یہ تکبر اور گھمنڈ کے معنی میں ہے. تکبر اور گھمنڈ، اختیال، باب افتعال سے، اختال یختال اختیالا. لیکن اس کی جو اصل ہے اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں خیل یعنی خیالہ سے ہے. یعنی خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں. تو گھوڑے کی چال مشہور ہے، اکڑ کی ایک چال ہوتی ہے اس کی، تکبر کی. اور آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ جو چال ہے نا اس کے اندر تخیل نہیں بلکہ خیالہ ہے، تو اس کو تکبر کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من جر ثوبہ خیالہ، جو اپنے کپڑے نیچے لٹکائے گا، ازار جو ہے ٹخنوں سے نیچے، خیالہ تکبر کرتے ہوئے. تو وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ خیالہ کا. تو یہ خیل سے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تخیل سے ہے. یعنی تخیل کیا ہے؟ خیال، جس کو آپ امیجنیشن کہتے ہیں. تو جیسے بعض علماء نے کہا کہ مختال وہ ہوتا ہے الذی یظن لنفسہ فضیلۃ عن تخیل، جو اپنے لیے کسی فضیلت کا گمان رکھتا ہے، تحقیقاً نہیں بلکہ تخیلاً، خیال ہے اس کا. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی متکبر شخص حقیقتاً بڑا ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں وہ بڑا ہے، وہ خیال میں بڑا ہے. تو لفظ مختال کے اندر جیسے بعض علماء نے کہا کہ تکبر کے علاج کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اذا كنت مختالا فعلی ان اعرف اننی اتخیل کبری، میں تو اپنے بڑے پن کو محض تخیل کر رہا ہوں، حقیقتاً نہیں. تو اللہ نے نام ہی اس کا مختال رکھ دیا، الذی یظن نفسہ کبیرا وہو لیس بکبیر، وہو لیس بکبیر. واللہ لا یحب کل مختال. اچھا یہ زیادہ قوی بات ہے. المختال هو الذی یظن نفسہ کبیرا. اور فخور کیا ہوگا؟ الذی یظہر ھذا الکبر امام الآخرین. فخور کون ہے؟ جو دوسروں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرے. ہر مختال فخور نہیں ہوتا، لیکن ہر فخور مختال ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص فی نفسی اپنے اندر تکبر رکھتا ہو لیکن اس کا اظہار نہ کرے، ہر ایک کے سامنے تواضع سے پیش آئے، حقیر فقیر اپنے آپ کو کہے، تو وہ مختال ولکنہ لا یظہر ما فی داخلہ ما فی نفسہ. ایسے ہی ہے نا. ولكن اذا بدأ يظهر ما في نفسه وفي داخله من الكبر والعنجهیہ، تو پھر اس کا عنوان کیا ہوگا؟ فخور. وہ فخور. واللہ لا يحب كل مختال فخور. آگے دیکھیے کتنا خوبصورت. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں، بخیل یبخل. ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ خود مختال اور فخور کی تعریف کر رہے ہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہاں ایک بہت لطیف سا نقطہ ہے کہ بھئی یہ مختال، فخور اور بخل میں کیا تعلق ہے؟ یعنی مختال
ٹھیک ہے، مختال ہے، متکبر ہے، یظن نفسہ، فخور ہے، اظہار کرتا ہے اپنی بڑائی کا، جو حقیقتاً ہے، جو حقیقتاً نہیں ہے. تو یبخلون کیا وہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیے بخل کہتے ہیں اس شے کے عدم اظہار کو جو اللہ نے دیا ہوا، یعنی اللہ نے مال دیا وہ نہیں نکالتا، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس کا اظہار کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو نئی شے اسے دی وہ کبر تھا، اسے تو عبودیت عطا کی گئی تھی، فخور ہے، اس کا تو ہر وقت میرے پاس یوں اور میں ایسا ہوں وہ ایسا، وہ نہیں بلکہ میں ہی ایسا. اور جہاں تک یہ کہ اللہ نے جو اسے مال دیا ہے وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ آگے تقسیم کرے، وہاں وہ بخل کرتا ہے. تو واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور یہ کون ہوگا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. ایک اور مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ جو گھمنڈ رکھتا ہے، جو متکبر ہے، جو مغرور ہے، وہ کبھی بھی سخی نہیں ہوتا حقیقتاً. یعنی سخی شخص جو ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے مستقل، یا اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیشہ دوسروں کا جیسے احساس ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ تو جس شخص کے اندر دوسروں کا احساس ہوگا اور دل کی نرمی ہوگی، اس کے اندر بخل نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ تکبر نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ تو لہذا جو متکبر ہے، جو شیخی خورا ہے، وہ حقیقتاً بخیل ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اپنے تکبر اور گھمنڈ کے اضافے میں اسے خرچ کرنا پڑے تو کر دے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ بخیل ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. یہاں علماء نے وہ آیت بھی کوٹ کی کہ جو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہ ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو کھلا لیتے. کیسی بات ہے کہ بانٹنا چاہیے لوگوں میں، کیوں بانٹیں؟ اللہ نے فقیر رکھا ہے تو ہم کیوں دیں؟ تو الذین یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کس کا حکم دیں گے؟ بخل کا. اسی طرح وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے طبقاتی جنگ چھیڑنی ہے، نیچے والا پروتالیا ہے اس کو اوپر لوگوں کے، وہ بھی یہی کہیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ ایک اور اس سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نیچے والے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امیر لوگ غریبوں کی مدد کریں گے تو غریبوں کے اندر جو امیروں کے خلاف ایک جذبہ اور نفرت ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہوگی. یہ تو اچھے لوگ ہیں تو مدد کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے ایک طبقاتی جنگ چھیڑنی ہے اور پورے سوشل سیٹ اپ کو جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ چیریٹی اور خرچ کرنا اور انفاق یہ بند کر دینا چاہیے. یہ بالکل ختم. ان حقیقی انقلابی تحریک ایسے ہی ہوگی، جو واقعی انقلاب لانا چاہے گی نا وہ اسی طریقے پر لائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں. اور وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پہلے دن ہی سے کوئی اس طرح کا، جیسے بعد میں مستشرقین اور انقلاب نکالنے والوں نے جو طریقہ نکالا نا کہ اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے وہ غریب اور فقراء جمع ہو گئے تھے اور ان کے اندر جذبہ تھا مختلف فلاں کے خلاف کہ وہ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. غلط تصورات ہیں. آپ نے نہ اس طریقے پر دعوت دی تھی بلکہ پہلے دن ہی سے ترغیب، بلکہ بالکل جیسے اصول دین میں یہ بات شامل کر دی ہے نا کہ مکی دور کی صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں تو بس عقیدے کا بیان ہونا چاہیے. اس میں بھی مستقل کیا ہے؟ فقراء کی مدد، زکوٰۃ ادا کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. تو یأمرون الناس بالبخل کے پیچھے نا بہت سی مینٹلٹیز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ بھئی لوگوں کو بخل کا حکم کیوں دینا ہے اس کے پیچھے، اور بخل کا حکم انہیں دیا جائے گا جن کے پاس کچھ ہوگا دینے کے لیے. تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو منہ موڑے گا تو پس بے شک اللہ ہی الغنی ہے. یعنی اللہ هو الغنی، تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے وہ، یہاں تک کہ تمہاری حمد کا بھی محتاج نہیں ہے. حمید کا مطلب ہے محمود فی ذاتہ، محمود فی ذاتہ لا يحتاج الى حمد الحامدین سواء احمدہ احد ام لم يحمدہ. کوئی حمد کرے نہ کرے، حمید. تو حمید کے اندر ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ محمود ہے، لیکن محمود تو وہ ہوتا ہے نا جس کی حمد کی جائے. اللہ ازلاً محمود تھا. ازلاً محمود ہونے سے کیا مطلب ہے؟ وہ
ان صفات کا حامل ہے کہ جس پر حمد کی جاتی ہے، چاہے کوئی کرے یا نہ کرے، اس سے اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صاحب کمال مطلق ہے۔ مجھے حمد سے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں صاحب کمال مطلق نہیں ہوں، میرے اندر نقص ہوتا ہے جو میں دوسروں کی تعریفوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا اس نے تعریف کی ہے تو مجھے جو اپنے اندر ایک نقص نظر آ رہا تھا، بہت سے گھڑے تھے نا نقص کے، تو ایک اس کی تعریف سے بھر گیا، ایک دوسرے کی تعریف سے، تو یہ جھوٹے جھوٹے بلبلوں سے اس کو بھرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ناقص ہے، انسان کیا ہے؟ ناقص ہے۔ خدا جب فی نفسی ہی صاحب کمال مطلق ہے تو وہ ہم کسی کی ہم سے اپنا کوئی کمال حاصل نہیں کرتا، کسی کی ہم سے کوئی کمال حاصل نہیں کرتا، لہذا وہ محمود کیا ہے؟ فی ذاتی۔ تو وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے گا، نہیں مانتا، خرچ نہیں کرتا، مختال ہے، فخور ہے، تو یا اس سے پہلے والی آیات کا بھی آپ اس سے ربط نکال لیں کہ جو کوئی شے فوت ہو جائے تو غم میں پڑا رہتا ہے، اور کوئی شے مل جائے تو پھولا نہیں سماتا، ان سب سے اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آپ دیکھیں کہ عصا کے اندر اور فوت ہو جانے کے اندر چیز کی اللہ کی غنا کی طرف اشارہ ہے۔ غنا اس معنی میں کہ بھئی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پازیٹیو سینس میں، ہمارے ہاں پرواہ نہ ہونا ایک نیگیٹو سینس ہے، بے پرواہی جو ہے، لیکن خدا کے لیے پرواہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لہذا کسی سے کوئی شاید لے لے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اسی نے دیا تو اسے لے لی۔ تو عصا کے اندر کون سی صفت غالب ہے؟ غنا کی، اور جب فرمایا ولا تفرحوا بما آتاکم تو وہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان یحمد اللہ، کہ انسان اللہ کی حمد کرے۔ تو ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، نہ افسوس سے وہ فوت شدہ شے واپس آئے گی ہر وقت غم میں مبتلا رہنے سے، نہ بہت پھولا سمانے سے تم اس دی گئی نعمت کو برقرار رکھ سکو گے، وہ تو لے لے گا اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، تو یہ بھی تعلق پیچھے سے بھی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ہاں یعنی یہ تو گویا اس کا نتیجہ، یعنی وَمَن يَتَوَلَّ فَلْيَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یعنی جو اب منہ موڑے گا تو پس اسے جان دینا چاہیے، تو پس حقیقتی فَالْأَمْرُ هَكَذَا، تو یہ گویا تولی کے اوپر اس کی تفریح ہے، یعنی فا کس کے لیے آیا؟ تفریح کے لیے۔ اچھا جو منہ موڑے گا اور یہ باتیں نہیں مانتا تو پھر کیا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو الغنی اور الحمید۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، فرمایا اللہ کی قسم، لام موطئ للقسم ہے، یعنی اللہ اپنی ذات شریفہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ قد ارسلنا رسولنا، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، تو کہا کہ البینات چونکہ صفت ہے تو موصوف کیا معذوف ہوگا؟ بالآیات البینات، روشن نشانیوں کے ساتھ یا روشن کر دینے والی نشانیوں کے ساتھ۔ بینہ کے اندر یہ دونوں مفعول ہیں فعیلہ کے وزن پہ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی۔ تو اکثر علماء نے، جیسے ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا تھا اور بھی شاید کسی جگہ، کہ میزان سے مراد عدل لیا ہے، یعنی میزان اصل میں آلہ ہے نا، تو آلہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی یہ نہیں کہے کہ لٹرل میننگ اس کے یہ ہے کہ آلہ اوپر سے اترا ہے، یعنی میزان جو ہے وہ آسمان سے ہے، نہیں، وہ تو انسان کی اختراع ہے، وہ بنا لیتا ہے، لیکن آسمان سے جو شے شریعت دی گئی ہے وہ شریعت کیا ہے؟ وہ عدل۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو امام راضی علیہ الرحمہ یہاں فرماتے ہیں کتاب سے مراد العلوم النظریہ ہے، اور میزان سے مراد العلوم العملیہ ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو کتاب فی نفسی شریعت سے زیادہ اعتنا نہیں کرتی، یعنی شریعت کم ہے اس کے اندر، ہے شریعت کے اصول موجود ہے لیکن فروعات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، تو کتاب کیا ہے؟ پھر وہ عقیدہ ہے، وہ اخلاق ہے، وہ امم سابقہ کا بیان ہے، وہ اللہ کی صفات ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ کتاب ہے فرمایا۔ اور اس کے مقابل ایک شریعت بھی دی گئی جو کتاب میں بھی ہے اور کتاب کے سوا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریعت مبنی بر عدل ہے، تو اسے کیا کہا گیا؟ المیزان۔ تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم، اچھا پھر بینات سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی تو کتاب میں ہے، تو بعض علماء نے کہا بینات سے مراد وہ دلائل ہیں جو رسول کی رسالت پر قائم ہوتے ہیں، یعنی رسول ایک بینہ بھی لے کر آتا ہے
کہ میں رسول ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معجزہ ہوتا ہے یا معجزات ہوتے ہیں۔ تو لقد ارسلنا رسولنا، آپ کا ہر رسول کے پاس بینات ہوتی ہیں یا بینہ؟ ایک ایک بینہ بھی کافی ہے۔ بینات کیوں آیا؟ اس لیے کہ رسول جمع تھی، تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تو جب رسول کے مقابلے میں بینات آئے گا تو وہ جمع ہو جائے گا۔ میزان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عدل ہے، وہ شریعت ہے۔ شریعت تو کتاب ہے۔ ہاں، وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ کتاب میں شریعت ہے، لیکن کتاب میں شریعت کم ہے بنسبت علوم نظریہ کے۔ علوم نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے جو ذہن سازی کے علوم ہے نا، تھیوری نہیں، تھیوری تو پریکٹیکل کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تھیوری کے مقابلے میں پریکٹیکل مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تھیوری میں پریکٹیکلی سمجھایا گیا ہو لیکن آپ کو کر کے نہ دکھایا گیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جو علم نظری، جیسے ابھی ہم نے علم نظری کیا پڑھا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، یہ کیا ہے؟ علم نظری ہے۔ اللہ کی صفات جو ابھی آئی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سبح للہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، اس کا کسی آیت کا عمل سے تعلق ہے؟ حق یعنی لوازم کے اعتبار سے تو ہوگا، لیکن فوری طور پہ کوئی تعلق ہے عمل سے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی 6 دنوں میں کوئی کام کیا کریں اور ایک دن چھٹی ہونی چاہیے، مطلب کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی بھی اس طرح کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، علم نظری، سارا مبحث علم نظری کا ہی ہوگا۔ یعلم، اللہ کے علم کا بیان آ گیا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء۔ قرآن مجید اکثر اس طرح کے مباحث پر مشتمل ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں ایک اور رائے بھی ہے، لیکن امام راضی کی فکر کے مطابق قرآن مجید یا الکتاب جو ہے وہ اکثر اس طرح کے مباحث پر مشتمل ہے لیکن ساتھ ہمیں شریعت بھی دی گئی ہے، وہ سنت، یعنی قرآن میں اصولی سطح پر ہے، سنت میں تفصیلی سطح پر ہے۔ عدل صرف تصور کی، یعنی کیا تصور عدل سے عدل ہوتا ہے یا عدل کی تفصیلات سے عدل ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں کہوں کہ بھئی مرد اور عورت کے درمیان عدل ہونا چاہیے بالفرض، اچھا عدل کے کیا اصول ہوں گے؟ بھئی عدل ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے تصور عدل، یہ تو ایک ایبسٹریکٹ شے ہے، مجھے بتاؤ کہ بھئی فلاں جگہ پر عدل کیا ہے، یہ ایک نوبت آ گئی ہے، اس میں کیا عدل ہوگا؟ اب آپ کو عدل قائم کرنے کے لیے مجرد تصور عدل سے کام نہیں چلا سکتے، آپ کو عدل کی تفصیلات بتانی پڑے گی کہ اچھا بھئی اس طرح کے معاملات میں عورت کا یہ حق ہے، اس طرح کے معاملات میں مرد کا یہ حق ہے، آپ کو تفصیل سے بتانا پڑے گا تو عدل ہوگا نا۔ مجرد تصورات عدل سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لہذا اب شریعت میں تفصیلاً عدل ہے، وہ اکثر قرآن میں اصول کی سطح پر ہے اصول، لیکن تفصیل شریعت میں ہے، یعنی سنت میں ہے۔ بات واضح؟ میزان شریعت، اس لیے کہ میزان کو صرف سنت بھی نہیں کہنا، تو کتاب میں بھی ہے، اس لیے بہت سے علماء نے اس کا عطف جو ہے وہ عطف صفات کا لیا، یعنی یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا امام راضی کی رائے، بہت سے علماء نے کہا کہ کتاب اور میزان ایک ہی ہے، کتاب کی ایک صفت اس کا کتاب ہونا ہے، اور وہی کتاب جیسے کہتے ہیں فرقان بھی ہے، اس کی ایک اور صفت کیا ہے؟ وہ حق اور باطل میں تمییز بھی کر دیتی ہے۔ اس کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ ذکر بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے خدا کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ المیزان بھی، کتاب ہی المیزان، تو یہ بھی بالکل درست رائے اس میں بھی کوئی ہے۔ ہاں، یعنی جانی کے معنی میں نہیں لے رہے، آپ یوں کہیں کہ جیسے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے نا کہ وہ عطف الذات علی الذات نہیں ہے بلکہ عطف الصفہ علی الصفہ، یعنی ہم نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، پھر آپ بریکٹ میں جیسے بتا دیں گے کہ یہ ایک ہی، یعنی جب آپ ایک ہی چیز کو مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں تو مختلف نام رکھ دیتے ہیں۔ کتاب کو مکتوب ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ کتاب ہے، کتاب کے اندر دیے گئے احکام کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ شریعت بھی ہے، وہ میزان بھی ہے۔ کتاب کو اللہ کی یاد کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ ذکر ہے، کتاب کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جہت سے دیکھیں تو وہ فرقان بھی ہے، وغیرہ وغیرہ جو قرآن مجید کے نام ہیں، اور پھر اس کے بعد صفاتی نام ہیں۔ قرآن کو عظمت کے اعتبار سے دیکھیں اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تو یہ کتاب عزیز بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے۔ ہاں، اس کو پڑھنے کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی نام قرآن یاد نہیں آ رہا تھا، باقی 4 نام تو یاد آ گئے، 5 بنیادی نام بتائے جاتے ہیں، اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے تو یہ کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن مصدر ہے بمعنی مقروء، اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن الگ ہے، فرقان الگ ہے، کتاب الگ ہے، ذکر الگ ہے،
تنزیل، پانچواں نام کیا تھا؟ تنزیل. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تنزیل کوئی اور شے نہیں، یہ سب وہی ہے. اسی طرح میزان بھی ہوئی بات. اور اگر آپ کہیں گے کہ امام رازی علیہ الرحمہ کی رائے میں آپ میزان سے مراد علوم نظریہ لیں، علوم عملیہ لیں، تو پھر ان دونوں میں عطف کون سا ہوگا؟ عطف الخاص علی العام ہوگا یا عطف العام علی الخاص ہوگا؟ کیا ہوگا یہ؟ ہاں، ذات علی ذات تو ہو گیا، لیکن عام کون ہے، اخص کون ہے؟ نہیں، بینات تو ہم نے الگ کر دیا. وہ بینات رسول دیے گئے ہیں جو ان کی رسالت پر دلیل. اس میں عموم خصوص من وجہ ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ میزان اگر آپ کتاب سے مراد میزان علوم نظریہ لیں تو، اور اس کے اندر کچھ شریعت بھی ہے نا، تو دو دائرے جب آپ بنائیں گے تو وہ ایک اوور لیپ کریں گے نا کسی جگہ ایک دوسرے پر. یعنی وہ جگہ جو کتاب کے اندر بھی ہے اور شریعت بھی ہے، بات واضح؟ تو وہ کیا ہوگی؟ وہ تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کتاب عام من وجہ ہے، خاص من وجہ ہے. اور میزان کیا ہے؟ عام من وجہ، ایک اعتبار سے عام ہے، خاص من وجہ آخر، دوسرے اعتبار سے یہ خاص. تو فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تو بات واضح ہو گئی. یعنی یہ کتاب اور میزان کیوں دیے گئے ہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا سورہ رحمان میں بھی کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو دیکھیں یہاں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ سے علماء نے مراد لیا فی امور حیاتہم، یعنی اپنے کل جملہ امور حیات میں قسط پر قائم ہو جائے. جملہ تو جملہ امور حیات میں انسان مطلب ہر شے شامل ہے. جیسے آپ احیاء العلوم میں پڑھیں گے، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں صرف کسی اجتماعی سلسلے کی بات ہو رہی ہے، سب چیزیں شامل ہیں. یہاں تک کہ میرا اپنے نفس سے تعلق ہے تو اس میں قسط کیا ہوگا، میرا آپ سے تعلق ہے تو اس میں قسط کیا ہے، بیوی سے تعلق ہے تو اس میں قسط کیا ہے، فرد کا فرد سے تعلق ہے، فرد کا معاشرے سے تعلق ہے، معاشرے کا فرد سے تعلق ہے، فرد کا خدا سے تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ. جو تعلقات کی دنیا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ جتنا جو بھی آپ اوپر کھولتے چلے جائیں گے، یعنی سسٹم کی ان دی اینڈ تعلقات ہوتے ہیں بس. یعنی ریاست کا میرے سے تعلق، میرا ریاست سے تعلق، قانون کا میرے سے تعلق، میرا قانون سے تعلق، میرا پڑوسی سے تعلق، پڑوسی کا میرے سے تعلق. یہ جو تعلقات کی دنیا ہے اس میں انسان قسط پر قائم ہو جائے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں سے وہ افلاطونی تصور پر بھی استدلال کیا ہوا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی انسان کے اندر جو قوہ رکھی گئی ہیں اس میں قوت نظریہ بھی ہے، قوت شہویہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے. تو ان سب چیزوں کا اعتدال پر آ جانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی قسط ہے. یعنی انسان فی نفسی قسط پر ہو گیا. تو اس میں مطلب انسانی حیات پر جس حیثیت سے بھی غور کیا جائے گا اس میں قسط پر آ جانا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. اس میں پہلا مبحث یہ ہے کہ انزلنا سے کیا مراد، یعنی اوپر سے آیا ہے، یعنی آسمان سے کوئی اتارا گیا ہے، شاید جیسے کوئی ستارہ گرا ہے، اس طرح آج کل کے تصورات. عموماً علماء نے ایسی بات نہیں کی. کہا کہ بھئی قرآن مجید میں جیسے ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ لباس جو ہے وہ اوپر سے نہیں آیا، ہم ہی پہن کے بناتے ہیں، ادھر سے زمین سے نکلتا ہے، کپڑے بناتے ہیں، سب کچھ لباس یہیں سے. تو پھر انزلنا سے کیا مراد؟ اسی طرح فرمایا انزلنا الحدید. اسی طرح فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، ہم نے تمہارے لیے اتارے ہیں ثمانیۃ ازواج. علماء نے کہا بھئی انزلنا سے مراد ہے انشأنا وحیأنا، ہم نے تمہارے لیے مہیا کیے ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. اچھا، اس میں اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہے، یہاں جو روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی آئی کہ بھی اس آسمان سے ہتھوڑا لے کر آئے تھے وہ، اور اس طرح کی چیزیں. اصول صناعات جو ہے اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے، اصول صناعات سارے کے سارے خدا کے سکھائے ہوئے ہیں. یعنی انزلنا سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ خود ہی سوچیں، یعنی انسان دنیا میں آیا تو اس نے کپڑا بنانا ہے،
اب وہ تجریبی علوم کے ذریعے شیئن فشیئن کپڑا بنانے تک پہنچے گا کہ اچھا پہلے وہ تو دیکھے گا کہ زمین سے کپاس کیسے اٹھتی ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بڑی لمبی کہانی ہے. آپ سوچیں علم طب اگر محض آپ مطلب تجربے کے نتیجے میں پہنچے تو پتہ نہیں اس میں تو کیا وقت لگے گا. اسی طرح اور علوم ہے، حیا کا، وہ زرا، کیا بونا ہے کیا نہیں بونا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواجا. زمین پر انسان آ گیا تو ہو گیا اچھا یہ چھپکلی جا رہی ہے اس کو بھی پکڑ کے کھا لیتے ہیں. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو لہذا ایوولوشن کو سائڈ پہ رکھیے. جو ابتدائی صنعتیں ہیں، جو اصول صنعت ہے، چاہے وہ علم طب ہو، وہ آہن گری ہو، وہ جو بھی ہو، وہ سب خدا کی دی ہوئی ہے الہامت. ہاں اس کے بعد انسان اس میں ترقی کرے جو مرضی کرے یہ اور مسئلہ ہے، لیکن ابتدائی صنعتیں ساری خدا نے سکھائی ہیں، وگرنہ انسانی عمران جو ہے وہ نہیں ترقی کر سکتا. جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پہلے انسان تھے بھی نبی، ہمارا خیال نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے، اور وہ لباس بھی پہنتے تھے اور شادی کا ادارہ بھی موجود تھا اور زراعت بھی ہوتی تھی اور لائف سٹاک بھی ہوتا تھا اور سب کچھ. تو آپ کے خیال میں یہ آ کر انسان نے تجرباتی علوم سے بڑے لمبے عرصے میں سب کچھ سیکھا ہوگا؟ یہ سب چیزیں یہ انسان لے کر آئے. اسی طرح حضرت ادریس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کتنے علوم ان کو دیے گئے جو بعد میں ہم سیکھتے سکھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو دیے گئے تھے ڈائریکٹ. علم حساب مثلا، علم اعداد مثلا، یہ سب چیزیں الہاماً اللہ کی طرف سے اصول کی سطح پر. جیسے لینگویج ہے، اب اگر انسان حیوان تھا تو یقیناً لینگویج تو اس نے سوشل کنونشن کے نتیجے میں بڑے لمبے عرصے میں سیکھی ہوگی. خود ہی سوچیے، زبان آپ سیکھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی اچانک دنیا میں انسان آ جائے، 3 انسان آ جائے، کوئی زبان نہیں ہے، کس کو علامت بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کو ایک لمبا عرصہ لگے گا کوئی چھوٹی سی موٹی زبان آنے میں. یعنی بچہ جو 2 سال میں زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو کم از کم 200 سال لگیں گے میرے خیال میں کہ وہ اس طرح کی زبان بولنا شروع کرے. یعنی اگر انسانیت زمین پر آئے، اس کا مطلب علم آدم الاسماء کلھا. تو جس طرح لغت کا بنیادی علم دیکھ سارے بنیادی علوم دے دیے گئے تھے، تو انزلنا الحدید کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو لوہا استعمال کرنے کے جو طرق ہیں بنیادی وہ بتا کر بھیجے ہیں کہ تلوار کیسے بنتی ہے، ہتھوڑا کیسے بنتا ہے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اعلم. یہ ہے مراد انشاءاللہ. لغت، ہاں اچھا لغت کا لکھا، ہاں وہ تو ہاں بالکل اس میں بھی موجود. بالکل نہیں ایسے ہی ہے. اگر آپ اس میں جدید مغربی تصورات انسانیت کی نشو و نما کے ان سب کو فی الحال ذرا اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیں تو، اور یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بھیجا تھا دنیا میں اور وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ کہیں کہ انسان 1000 سال بغیر لباس کے رہتا تھا، 1500 سال وہ کچا گوشت کھاتا تھا، اور 3500 سال جو ہے وہ شادی کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا. مطلب یہ تو ایسی میں ہزار بول رہا ہوں، مطلب اس طریقے پر ہی پھر آہستہ آہستہ یہ سارے نظام جو ہیں وہ انسانی حاجات کی وجہ سے اور جھگڑا بڑا ہوئی ہیں اور خواتین پر لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر کہا کہ آہستہ آہستہ پھر چلو ایسا کرتے ہیں کوئی اختصاص کر لیا جائے. دیکھو اس پر بڑے لوگ مرتے ہیں تو یہ اختصاص کر لیا. پھر زمین پر بھی بہت لوگ، تو کہا کہ آہستہ آہستہ چلو تصور بناتے ہیں کہ بھائی یہ زمین تمہاری ہو گئی، یہ میری ہو گئی. ایک ساتھ رہنا شروع کیا تو ایک قبائل کا نظام جو ہے وہ وجود میں آ گیا. تو پھر لڑائیاں پھر بھی ہوتی تھیں، تو پھر کہا کہ پھر کیا کریں، تو لڑائیاں بڑی چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو اگر ایک بندے کو حکم بنا لیا جائے، تو 10,000 سال بعد انہوں نے ایک بندے کو حکم بنا کے قبیلے کا سردار بنا لیا. پھر ہوتے ہوتے لاکھوں سالوں میں، کیونکہ ان کے ہاں تو پھر لاکھوں سال ہی ہیں، ہمارے ہاں بھی لاکھوں سال ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتے ہوتے بات پہنچی یہاں تک کہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے نیشن اسٹیٹس وجود میں آ گئی ہمارے پچھلے زمانے میں. ہوتے ہوتے یہ عمرانی ترقی ہے. تو پھر اس سے پورا ایک تصور بھی پیدا ہوا جی عثمان صاحب اہل انقلاب کے، کہ یہ جو انسان عمرانی ترقی کر رہا ہے نا، تو یہ بڑا ایک نیچرل پروسیس ہے جو حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا ہے. تو چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا. کیا پہنچ گیا کہ انسان نے ڈیموکریسی سیکھ لی، انسان کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فلاں فلاں. یہ سب چیزیں اصل میں بہت نیچرل طریقے پر ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی عمل دخل کسی اور چیز کا نہیں. تو لہٰذا جو انسان کی مشترکہ عمرانی ترقی ہوتی ہے اس کو اون کرنا چاہیے، اس کے اوپر لٹھ لے کے جو ہے وہ دین کے نام پر ٹوٹ نہیں پڑنا چاہیے.
یہ بھی ایک تصور اسی کے پیچھے ہے. انڈین آپ دیکھیں تو لیکن وہ لوگ بھی وہ پورا تصور شروع کا تو نہیں بیان کریں گے. عمرانی ترقی تو شروع سے ہی ہونی چاہیے یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ، لیکن وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ قبائلی نظام اور پھر اس طرح، اور پھر آہستہ آہستہ پھر ہوتے ہوتے نیشن اسٹیٹس آئی، اور پھر انسان ایک ایسے عروج پر پہنچ گیا کہ جہاں اس کو ایک آخری گائیڈنس جو ہے وہ دینے کا وقت آ گیا. تو انسان عقلی اعتبار سے بالکل ایک وہ تو ہم نے وہاں تک پہنچا کے رک پائے. تو انہوں نے جو دوسرے لوگ تھے، ہم نے تو 1400 سال پہلے انسان کو عقلی ترقی کے اعتبار سے عروج پر، انہوں نے کہا آپ وہاں رک کیوں گئے؟ آپ کے خیال میں وہاں رکا کیوں ہے؟ انسان تو ترقی کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی کرے گا. وہ تو آگسٹ کامٹے کون ہے جس کے وہ 3 ادوار ہیں، وہ تو ہوتے ہوتے اب اس زمانے میں بھی پہنچے گا نا، ترقی تو آگے بھی ہوگی. تو ہم کس دلیل کی بنیاد پر روک لیں گے؟ ادھر مذہب کی بنیاد پر روکیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے. تو پھر اگر مذہب کی بنیاد وہیں روکنے تو باقی تصورات ہی درست کر لیتے جو ادھر سے مطلب کہیں تو بریک لگانی پڑے گی نا، کیونکہ بریک لگانی ہے تو وہ تو نہیں مان رہے اس کو، وہ تو انسانیت کو ایسے ہی لے کے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھی، وہ کہتے ہیں وہ اسلامی تہذیب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑا ان کا کردار ہے اور کیا بات ہے اور یہ وہ، لیکن وہ ایسی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ پرانے زمانے کا ریل انجن دیکھیں نا جو بھاپ سے چلتا تھا، تو آپ کہیں وہ کیا بات ہے اس انجن کی، کیسے چلا کرتا تھا اور بڑا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نے اس کو تھوڑی چلانا ہے اب تو اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے، لیکن میوزیم میں رکھنے کی چیز ہے، ویسے میوزیم میں رکھ دینا چاہیے اس کو. وہ بھی ہماری تعریف ایسی کرتے ہیں، کیا بات ہے، بڑا زبردست سب کچھ ہے. لیکن بہرحال پرانے وقتوں کی باتیں، انسان کی تاریخ ہے، اس کو اچھے اعتبار سے دیکھنا چاہیے. بڑا ان کا مساہمت بہت ہے، ان کا کردار بہت ہے جدید دنیا کو پیدا کرنے میں. تو اسی طرح نہیں، اگر آپ عمرانی تصور انسان کا لیں جو سوشل ایوولوشن کا ہے تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے. کہیں یہ پہنچ کے تصور خواہ رکے گا کیوں؟ اس میں نبوت کی وجہ سے آپ نے روک کیوں دیا بیچ میں؟ یہاں پہنچ کے ترقی رک گئی ہے، اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو گیا، نہیں رکی ان کے مطابق. لہذا یہاں کیا ہے کہ انزلنا الحدید میں جو انزال کا لفظ آیا، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کوئی حقیقت ہو کہ بھئی یہ لوہا اوپر سے آیا ہو، ہمیں نہیں پتہ. لیکن لغت میں جب اہل عرب نے سنا انزلنا الحدید یا صحابہ نے سنا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ انہوں نے پوچھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اوپر سے کدھر سے آیا اس لوہا. گویا ان کو اپنی لغت میں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہاں انزال سے کیا مراد ہے. یعنی جیسے قد انزلنا علیکم لباسا میں انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا نا کہ یہ لباس کہاں سے ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، گویا یہ اللہ کا حکم ربانی ہے جو اوپر سے آیا. اسی طرح اللہ کا حکم ربانی کہ لوہا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا. واللہ اعلم. ہاں ہاں ڈال یہ مطلب اس کے اندر ہاں وہ تیزی کا مفہوم ہے، یعنی حد یا حد، ویسے حدید مصدر ہے، یعنی اندین حدید جو ہے وہ ہم نے بھی پڑھا بھی ہے سورۃ قاف، وہ بصرک الیوم حدید، تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے. تو حد یا حد کا ایک مطلب ہے، حد یحد ہوتا ہے حد مقرر کرنا، حد یا حد کا مطلب ہوتا ہے تیز ہونا. وہ حدیث آپ پڑھتے ہیں وَلْيُحِدَّ احدکم شفرۃ، اپنی چھری کو تیز کرو، احداد بھی ہے اس سے. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ نے حدید بھی اتارا جس میں بأس شدید بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک پہلو لڑائی کا ہے. بأسن کس کو کہتے ہیں؟ شدت کو. بأس لغت میں کہتے ہیں شدت کو، بئس یبأس سے، لیکن بعض جنگ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں شدت بہت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑی منفعتیں ہیں. وہ تو سب کو پتہ ہے لوہے کے بغیر تو کچھ ہے لوہا نہ ہو تو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. پرانی تفسیروں میں وہی لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ سندان ہے، اس کے اندر ہتھوڑا ہے، اس کے اندر چمٹا ہے، وہ سب باتیں بھی درست ہیں، وہ بھی ابھی تک ضروری ہے. آپ دیکھیں گھر میں تو خیر ابھی تک، لیکن اس کے سوا اب آپ کو معلوم ہے کہ لوہے سے تو کوئی استغنا ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کے اندر گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اور بھی حکمتیں ہیں اس میں، اور ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، گویا جہاد اور قتال میں استعمال ہوتا ہے. بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے. تو اس لیے کہا نا کہ وہ یہاں امام راضی نے لکھا یا کسی نے کہ بھئی کتاب اور شریعت جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جب تک اس کے لیے کوئی حامی سیف نہ ہو، اس کی حفاظت کرنے والی تلوار نہ ہو، تو اس وقت تک جو ہے وہ جیسے کتاب اور شریعت بھی بے معنی سی ہے.
یعنی کتاب اور شریعت کو تلوار چاہیے. کتاب میزان اور ہاں کتاب اور میزان اور جو بینات ہیں اس کے لیے تلوار بھی چاہیے. انقلابی تصور. انٹلیکچوئل پتہ جو ہے اس پہ وہ پہلے بتا دیا وہ بینات ہے وہ کہ وہ اصل چیز ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا مطلب اصلاً جو علماء کا تصور یہ ہے کہ بھئی آپ حق پھیلائیں گے تو لازماً رکاوٹیں آئیں گی. تو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہاں آپ خوشی سے آئیے اور دعوت دیجیے اور لوگوں کو کی تربیت کیجیے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایسی کی تیسی. تو ان سے کیا کیا جائے گا جبکہ اس کتاب اور بینات اور میزان کی تشہیر اور تبلیغ اور یہاں تک کہ اس کی اقامت بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تلوار اٹھانے والوں کا جواب تلوار سے ہی دینا پڑے گا. ان دی اینڈ واللہ اعلم. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ حَالَ كَوْنِهِ بِالْغَيْبِ. ان اللہ قوی عزیز. صدق اللہ العظیم. صفۃ البیان ہے کسی کے پاس؟ انسانیت کا ترقی کا بڑا ذکر ہے سر. ویسٹ میں تو خاص بل گیٹس جنت میں جائے گا. بل گیٹس اللہ میاں سے میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق ڈائریکٹ تو ہے تعلق دعا کا لیکن وہ معلوم ہے جا سکتا ہے اگر وہ ایمان لے آئے. وہ تو جہاں جانا ہوگا چلی گئی ہوں گی اللہ خیر کرے. لیکن نہیں یہ سوال اصل میں غلط ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے. یعنی سوال غلط کیا ہے کہ آپ کہیں مدر ٹریسا تھوڑی سی دیر اتنی سی کیونکہ وہ بچ جاتی ہے. مدر ٹریسا اور ایلون کون دوسرا کیا بتایا بل گیٹس وغیرہ. یہ سوال ہم اس کا جواب نہ ہاں میں دے سکتے ہیں نہ نہ. یہ بات ذہن میں رکھیے نہیں دے سکتے. ابھی بل گیٹس تو زندہ ہے نا. نہیں ہم مردے کا بھی نہیں دے سکتے. مدر ٹریسا تو فوت ہو گئی نا. ہم کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی نص نہیں آئی پرٹیکولر شخص کے بارے میں اس کے بارے میں نہ جواب ہاں میں دے سکتے ہیں نہ نہ میں. صحیح جواب یہ یعنی آپ کہیں گے مدر ٹریسا جنت میں جائے گی کہیں گے پتہ نہیں جائے گی پتہ نہیں. اچھا آپ کہیں کہ اصول کیا ہے؟ ہاں اصول ضرور بتائیں کہ جو شخص بھی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا وہ نہیں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. لیکن اس کے بعد آپ تعین کے ساتھ نہیں بتا سکیں گے کہ بھئی یہ صاحبہ جائیں گی یہ نہیں جائیں گی. ہاں یا اس تک دعوت پہنچی ہے نہیں پہنچی یہ بھی نہیں پتا صحیح طریقے پر پہنچی نہیں. بڑا عالم ہے وہ کسی بڑے فورم پر بیٹھتے ہیں پہلا حصہ ہی بیان کر دیتے کیسے آپ نے لیکن دوسرا تو اصول نہیں بتا فیصلہ نہیں کر سکتا. جی ہاں سرٹیفکیٹ نہیں لیکن یہ اصول میں بات ہاں اصول پہ بھی کرنی چاہیے. یہاں پہ بات وہ گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گولوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آڈینس جو ہے وہ شکاگو میں ریس ہو گیا وہ لمیٹڈ سا جواب دے گا. پیچھے والی تو اصل بات جو دعوت دینی ہے یا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہاں وہ یعنی آپ نے اپنا ٹھیک عقیدہ بیان کرنا ہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم متعین پر حکم نہیں لگاتے. سر روزانہ میں سورج کے آدمی سوال ہی کروں گا. اچھا آپ ایسی بات کرتے ہیں سمندر کاٹے مارنا شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ مجھے معذور سمجھیں اندر سے ابال آتا ہے. ہاں اس میں آپ مجھے معذور سمجھیں. بتائیے سر وہ جو آپ نے فرمایا جیسے یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے گرد کے سارے جمع ہو گئے لیکن یہ سب فطری بات کرتی ہے تعویل ان کی نہیں پوری میں عرض کرتا ہوں پوری عرض کہ جب وہ سارا پسا ہوا طبقہ ہے وہ حضور سارا نہیں ہوگا لیکن نیچرل بات ہے. آج بھی کوئی عدل کے لیے کھڑا ہوگا چاہے وہ کوئی سی بھی نعرے کے ساتھ کھڑا ہو تو ایک فطری طور پہ تو اس کے ساتھ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھیں آپ نے اس میں جیسے ایک چیز جو ہے وہ پری سپوز کی کہ جو شخص بھی عدل کا نعرہ لے کر کھڑا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے کسی نظام کا دعویٰ لے کر نہیں کھڑے ہوئے تھے. نہ یہ ساری آیات آئی تھیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ساری مدینہ میں پہنچ کے آ گئی. آپ کھڑے کس بنیاد پہ ہوئے تھے کہ توحید کو مانو اور آخرت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو فقیروں اور ضعیفوں اور مستضعفین کا انبیاء کی دعوت پر زیادہ لبیک کہنا
اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس میں مستضعفین کو اپنے استضعاف سے خلاصی اور نجات نظر آتی ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے وہی کیوں مانتے ہیں زیادہ؟ اگرچہ یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف وہی مانتے ہیں، سردار بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں یہ تو جدید زمان ہے، ان کے حقوق کی بات، ان کی وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو آزاد کروانے کا حکم تو بعد میں آئے گا. شروع میں تو آزادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تو مار پڑنے کا مسئلہ ہے. جو بھی مانے گا اس کو کیا ہوگا؟ شدید پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا یہ حقوق کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ تو نبی کی دعوت اس طرح حقوق کی بنیاد پہ تھوڑی کھڑی ہوتی ہے اور رائٹس کی بنیاد پہ تھوڑی دعوت ہوتی ہے. وہ یہ حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، غلاموں کا حق نہیں دیا جا رہا. نبی نے شروع میں ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا وہ زیادہ یہ تو آپ خود ہی نبی کی دعوت کے بارے میں غور کریں نا، سیرت پڑھ کے، منہج خلاف نبی نہیں، سیرت پڑھ کے. ہاں اب میں بتاتا ہوں وہ کیوں آتے ہیں زیادہ. اس لیے کہ جو موانع ہیں قبول حق میں وہ ان کے ہاں نہیں ہوتے. یہ بات درست ہے کہ اگر میں کسی سٹیٹس پہ بیٹھا ہوں، میں متکبر ہوں، میں سردار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور مجھے ہو کہ اس دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں فلاں کے نیچے لگنا پڑے گا، تو میرے اندر اب موانع قبول حق بہت زیادہ نہیں ہے جو مجھے حق بات کی قبولیت. مستضعفین میں یہ موانع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق ان کو نظر آنا شروع ہو، نہیں، ان کو حق بات سمجھ میں آتی ہے. اور موانع حق جو ہوتے ہیں جن میں سب سے بڑی شے تکبر ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی تکبر وہ شے ان کے اندر نہیں ہوتی فطری طور پہ، کیونکہ وہ کیا ہے، لہذا حق کی قبولیت فوراً کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھنا یا کسی کے کوئی ایسا قول بھی ملنا کہ اصلاً ہم اس لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ میاں کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، کسی قسم کے حقوق کے مطالبے کے لیے نہیں آئے، بلکہ فی الحال تو حقوق کی تو شریعت میں آئیں گے بعد میں. ابھی تو شریعت ہے کوئی نہیں، ابھی تو ایمان لانے پر اپنے آقاؤں سے مار پڑتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ آقاؤں کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، مارنے تو مارے کھاؤ. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اب تم ایمان لے آئے ہو اور اب تم غلام نہیں رہ سکتے، جو بھی تمہیں ہاتھ اٹھائے آگے جواب دیتا. کوئی حکم ہی نہیں. بلکہ حضرت بلال اگر ایمان لائیں گے تو وہ حقوق کیا، وہ جتنے حقوق ہیں وہ بھی سلب ہو جائیں گے. حقوق تو ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے فی الحال. اور جب انہیں حقوق مل گئے تو ان سے زیادہ بڑے زاہد دنیا میں کوئی نہیں تھے جن سے اور دیکھیں کہ یہ بات تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، مطلب مستشرقین تو اس طرح بیان، نبی کی ساری مستشرقین کیا جدید ساری دعوت اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی آخر کیا ہوا کہ نبی آتے ہیں تو اصل میں نبی ایک طبقے کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑی بہت خطرناک جملہ ہے نا، یہ آپ سوچئے، نبی طبقے کی دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں. نبی اس لیے نبی کے ساتھ ایک خاص طبقہ ہو جاتا ہے. ایسا نہ نبی نے کیا، نہ نبی کے اقوال میں کوئی ایسا ملتا ہے کچھ، نہ ابتدائی جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں کچھ ایسا ملتا ہے. اس میں نہ شریعت ہے، نہ ابھی کسی غلبے کا بیان ہے کہ مستقبل میں تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس میں صرف بات کیا ہے، حق بات کا بیان ہے، اس کو ماننا ہے. مانو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں حقوق ملیں گے، اس لیے کہ بات کیا ہے، یہ فی نفسی حق ہے اور یریدون وجہ، بس. یہ تو بالکل ہاں ایک یہ نیچرل بات ہے کہ نیچرل اس وقت ہو جب نبی پہلے دن سے حقوق کی دعوت لے کر کھڑا ہو. نیچرل اس وقت ہو سکتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ ایک طبقہ جو تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر ایک آپریشن اور ایک راہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے نا ظلم، اور وہ جب اس کو روشنی دکھائی جائے تو وہ اس طرف جاتا ہے. لیکن یہ تو اصل میں نا راہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ سارا تصور مارکس کا ہے. یہ جو پچھے ہوئے طبقے ہوتے ہیں نا غلام، جیسے ہندوستان میں ابھی بھی آپ کہتے ہیں وہ شودر ہے اور فلاں ہے، یہ سب لوگ اپنے نصیب پر کامل درجے پر راضی ہوتے ہیں. میں آپ کو ویسے بتاؤں، اور یہ اس کو ایک خدائی تقسیم کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اب جب ہم نے پورا مارکس کا تصور لے لیا نا انڈین انقلاب والا پچھلی صدی میں، تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں پیچھے، ان پر بھی یہی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا وہ بھی اصل میں پسے ہوئے لوگ تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. اس لیے جیسے وہ ٹالسٹائی نے دستویفسکی نے کہا نا کہ بھئی میں ادھر بیٹھ کے جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں پریشان ہوتا رہتا تھا کہ بھئی وہ یہ جو بڑے دبے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ ہیں نا ان کا کیا ہوگا. اور میں وہ پرابلم آف ایول کی وجہ سے ایتھیسٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، پوری دنیا میں ظلم ہے، اور رشیا کے کچھ علاقے اس نے بتایا نا اتنا وہ ہے، پاورٹی ہے اور اتنی یہ کچھ ہے.
کہتا ہے کہ جب میں وہاں جا کے رہا ان کے درمیان مجھے پتہ چلا ان پر تو کوئی ایسی کیفیت ہے یعنی وہ تو بڑے خوش لوگ ہیں اور نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ہمیں تو خدا کا انکار کر دینا چاہیے. وہ تو خدا کو میرے بہت زیادہ مانے ہوئے ہیں اور ان کے اندر تسلیم اور رضا کی جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات. ایک شخص ہوتا ہے تو دور سے بیٹھ کے پروجیکٹ کرتا ہے وہ صفات کے جو اس نے سن لی ہوتی ہیں کہیں سے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسی لیے کر رہے تھے. جیسے ابھی ہم سورہ مومنون میں پڑھنے والے ہیں کہ مشرکین مکہ کا تصور یہ تھا کہ جب محنت کی جاتی ہے, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا, جو محنت کی جاتی ہے اور جد و جہد کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ غلبہ حاصل کریں. عموماً تصور یہی. تو جب میں نے دیکھا کہ نبی یہ کام کر رہے ہیں بڑی محنت, تو انہوں نے کہا نبی بھی اس لیے کر رہے ہیں. ابھی پڑھیں گے, وہ کہتے ہیں یرید ان یتفضل علیکم, یہ تو تمہارے اوپر فضیلت چاہتا ہے بس. کیوں؟ حالانکہ نبی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یرید ان یتفضل علیکم. اسی طرح یہ لوگ مارکس دیکھے گا نا اگر بیٹھ کے صحابہ کو, تو کہیں گے یہ اصل میں ایک طبقاتی جنگ تھی, یہ طبقہ جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا اور وہ سارا ایکسپلین کر دے گا انسانی سطح پر. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ نبوت کے سارے مراحل کو بالکل ایک انسانی سطح پر ایکسپلین کر کے بتایا جائے کہ اس کے لیے آپ کو اوپر سے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک بالکل خرق عادت واقعہ دنیا میں ہو گیا ہے, نبی آ گئے ہیں. اور صحابہ واقعی خرق عادت ہیں, وہ ان کے اس طریقے پر جو اصول ہیں نا اس کے تحت ایکسپلین نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کرنا اسی کے تحت ایکسپلین. تو یہی بتائیں گے کہ یہ اصل میں بہت عرصے سے عرب دنیا آپ دیکھیں اس کے حالات کیا تھے. رومن امپائر ادھر کھڑی ہوئی ہے, پرشین امپائر ادھر کھڑی ہوئی ہے, سب ترقی کر چکے ہیں, یہ بیچارے صحرا میں پڑے ہیں. تو جب ان کو ایک ایسا, یہ بھی کہا ہے لوگوں نے ویسے, ایسا لیڈر ملا جس نے ترقی کا علم جو ہے وہ بلند کیا, انہوں نے کہا ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ترقی کی, اور دیکھو پوری دنیا میں پھیل گئی. یہ اصل میں ہوا ان کے اندر بہت عرصے سے نا, یہ دبا پڑا ہوا تھا جو اچانک ایکسپلوژن ہوا اور 40 سال میں انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی. کیوں وہ چاہتے ہیں یہ سارا کچھ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ایونٹ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے, اس کو بغیر کسی ماورا کے ایکسپلین کرنا ہے. یعنی اس میں کوئی ماورائی ایلیمنٹ لانے کی کوشش نہ کرو. اس کو عقلی سے مراد یہ ہے کہ بس انسانی سطح پر دیکھو کہ کیسے یہ کچھ ہمارے سوشل قوانین جو ہمارے اختراع شدہ ہیں ان کے تحت ایکسپلین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کھینچ تان کے ایکسپلین کرتے ہیں. ان میں سے ایکسپلینیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ جو تھے نا, یہ پسے ہوئے تھے اور یہ دبے ہوئے تھے, تو نبی کے اندر ان کو نظر آیا کہ دنیا میں شاید ہمیں غلبہ مل جائے اور ہم اپنے غلاموں آقاؤں پر جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیں گے. تو اس لالچ میں یہ نبی کے ساتھ شامل ہو گئے. بہت یہ تصور فی نفسی بڑا اچھا لگتا ہے, دل کو بھانے والا. جیسے آپ نے کہا کہ نیچرل بات ہے. نیچرل بات اس وقت ہے جب نبی دعوت حقوق کی اٹھائے. یہ بات ذہن میں رکھیے, نبی نے دعوت حقوق کی نہیں اٹھائی. اچھا بعد میں بھی آپ دیکھیں عجیب بات یہ ہے, غلامی ختم نہیں کی. اگر آپ اس کو اس طرح غور کریں, اسی لیے تو جدید دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غلامی کیسے ختم نہیں ہوئی. پھر وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ نہیں تدریجاً ختم کرنے. تو بھئی تدریجاً اتنی مشکل کیا تھی تدریجاً ختم کرتے کرتے, اچھا کفارے میں دے دو, لیکن ختم پھر بھی نہیں کی. بھئی ایک حکم آ جاتا آج سے ختم ہے, چھٹی نہیں ہو جاتی تھی غلامی کی. خود ہی سوچیے, یعنی جس طرح اللہ نے ایک حکم نازل کر کے شراب کو بالکل فارغ کر دیا نا, ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے, غلامی کو کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو ختم ہوئی نہیں ہوئی نا. نہیں یعنی وہ غلامی جو جائز غلامی وہ ابھی بھی برقرار ہے کہ نہیں؟ برقرار. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے نتائج نکالا ہے نا. نتائج یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میں وہ وقت دکھائے. ان کو جو ہے وہ غلامی کے ادارے میں جو ہے نا وہ حورِ عین نظر آئے جب یہ جو ہے وہ روم فتح کریں گے. کتاب ہے جی سکتے اثر نام ہے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جی موسیٰ سے مارکس ہے وہ ہاں مسلمان کتاب وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی وہی کہیں گے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اس آیت کا یہ یعنی وہ جو ایکسپلین کرے گا نا مارکس کے طریقے, وہ یہ ہے کہ مستضعفین نے چاہا کہ ہم غلبہ حاصل کریں. فرق ہے دونوں جملوں میں. مستضعفین نہیں اٹھنا چاہ رہے ابھی بھی. آپ جانتے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا تم اپنا جگہ پہ تھا, وہ تو بیچارے لگے, ان کا نہیں ارادہ غلامی سے نکلنے کا. یہ نہیں ہوا کہ ان کو اندر سے کوئی خیال آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں غلامی سے نکلنا چاہیے. وہ تو آخری وقت تک ان کی جو غلامانہ ذہنیت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے پھرتے رہے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی اور کہا کہ یہیں پھریں گے, ان کی سزا یہی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری ایک تقدیر کا ظہور ہوا ہے کہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ, ہم نے چاہا
ان نمن کے احسان کر رہے ہیں ان لوگوں پر، علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض، اور بدلہ لینا تھا ونری فرعون وہامان وجنودہما. تو یہ ہے مراد. خیر، لیکن کہنے کا مطلب یہ پورا تصور اصلاً دل کو بھانے والا بہت ہے، لیکن نبوت کے حقیقی مقاصد سے بہت دور ہے، اور اس میں نبوت کی جو ایک مطلب تصویر سامنے آتی ہے نا، وہ بالکل ہی کچھ اور ہے، اور یہ بالکل نیچرل سا ہو گیا بیان میں پچھلی صدی کے پاس. کیونکہ پچھلی صدی میں خاص طور پر سید مودودی علیہ الرحمہ کی جو تحریکی اور انقلابی فکر تھی، اس اور بہت سے بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا مودودی مارکس سے بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی اس پوری جو انقلابی فکر ہے اس میں. تو اس لحاظ سے یہ تصور جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل نیچرل سی بات ہے، اور یہ نیچرل سی بات نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ ریوزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری جو تاریخ ہے، اور 1400 سال گزرے ہیں آخر، مولانا مودودی سے پہلے 1300 سال گزرے ہوئے ہیں نا، اس میں کیا انبیاء کی دعوت کو اس طریقے پر کبھی دیکھا گیا؟ سوچنے کی بات. اس میں سارے جو ہیں جو یہ آیت ہے، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا اس کو انقلابی آیت کہنا چاہیے، انقلابی نہ کہیں، ویسے تلوار بہت ضروری ہے. ہاں وہ، اور دوسرا وہ الذی والی جو ہے اصل یہ جو 3 مقامات ہیں، اس کو سارے جہاں تک میں نے سنا ہے، چاہے کوئی لال مسجد والا ہو فار ایگزامپل، وہ بھی ایک تصور لے لیے، چاہے کوئی مجلس ارادہ اسلام ہو، سید اللہ شاہ بخاری کا جو اسکول آف تھاٹ، سب نے اس کو تو جہاں تک میں نے سنا ہے ایسے ہی انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اللہ نے بھیجی اپنے نبی کو اس لیے ہے کہ وہ غالب کر دے. اور باقی ساری چیزیں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے، صحیح سورۃ صف میں پہنچیں گے تو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں، وہ آپ نے کہا نا کسی اور نے بھی ایسا سمجھا، تو میں نے اس لیے بتا نہیں، یہ پچھلی صدی کی باتیں کر رہے ہیں نا آپ، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. اصلاً تو بات وہیں سے شروع ہوئی ہے، یا آپ نے جتنے بھی نام لیے ہوں گے میرا خیال ہے پچھلی صدی کے ہوں گے. ہاں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے. پیچھے نبی دین کے مقاصد میں غلبہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، لیکن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ غلبہ دین کے حقیقی مقاصد میں سے نہیں ہے، وہ مقاصد غیری ہی میں سے ہے. بس یہ فرق ہے، یہ تصورات میں اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. ایک شے ہوتی ہے مقصود لذاتی ہی، اور ایک شے کیا ہوتی ہے مقصود ہوتی، دونوں مقصود ہیں. اب ہمارے پاس جو دین آ چکا ہے نا کامل صورت میں، شریعت جو دی جا چکی ہے، اس میں اس دین کا غلبہ اور اس دین کا اقتدار یہ مقاصد میں سے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہیں جیسے آپ کہیں گے اب آپ ہمارے سامنے یہ جو دین ہے اس میں بہت سے مقاصد ہیں نا، اس میں مقاصد میں زکوٰۃ دینا بھی ہے، اس میں حج کرنا بھی ہے، اس میں فلاں فلاں بہت سے واجبات ہیں. واجبات بہت سے ہیں، لیکن آپ کیا ہر واجب کے بارے میں اس کو نکال کر ایک جگہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں نبی حقیقتاً اس واجب کے لیے آتا ہے؟ نہیں کہیں گے نا. حقیقتاً تو بیان کریں گے اصول دین کی بات، نبی آتا ہے اس مقصد کے لیے. اور جو اس کے بعد کہیں گے اب نبی جب اس مقصد کے لیے آ گئے تو وہ دین اور شریعت لے کر آئے، اس میں بہت سے تقاضے ہیں، اس میں آپ نے وضو بھی کرنا ہے، اس میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں آپ نے تلوار بھی اٹھانی ہے، اس میں آپ نے امر بالمعروف اور نہی منکر بھی کرنا ہے، اس میں یہ بھی کرنا ہے، اس میں وہ بھی کرنا ہے. لیکن یہ سب چیزیں دین کے تقاضوں میں سے، لیکن ان میں سارے تقاضے ایسے نہیں ہیں جن کو آپ مقصود لذاتی ہی بنا سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ دین کے تقاضوں میں اب دین کے ماننے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اس دین کو غالب کریں. ہاں، یہ بھی تقاضا ہے. اب تو کل ہی ہوگی صفۃ البیان انشاءاللہ.